یرمیا باب نمبر 41۔ اسماعیل جدلیہ صدر کو قتل کرتا ہے۔ اسماعیل بن نتنیہ بن الیسمہ شاہی نسل کا تھا اور پہلے شاہی یہودا کا اعلیٰ افسر تھا۔ 7ویں مہینے میں وہ 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر مصپا میں جدلیہ سے ملنے آیا۔ جب وہ مل کر کھانا کھا رہے تھے تو اسماعیل اور اس کے 10 آدمی اچانک اٹھے اور اپنی تلواروں کو کھینچ کر جدلیہ کو مار ڈالا۔ یوں اسماعیل نے اس آدمی کو قتل کیا جسے بابل کے بادشاہ نے صوبہ یہودا پر مقرر کیا تھا۔ اس نے مصپا میں جدلیہ کے ساتھ رہنے والے تمام ہم وطنوں کو بھی قتل کیا اور وہاں ٹھہرنے والے بابل کے فوجوں کو بھی۔ اگلے دن جب کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جدلیہ کو قتل کیا گیا ہے تو وہ ایسے آدمی وہاں پہنچے جو سکم، سیلا اور سامرے سے آ کر رب کے تباہ شدہ گھر میں اس کی پرستش کرنے جا رہے تھے۔ ان کے پاس گلا اور بخور کی قربانیاں تھیں اور انہوں نے غم کے مارے اپنی داڑیاں منڈوا کر اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور اپنی جلد کو زخمی کر دیا تھا۔ اسماعیل روتے روتے مصپا سے نکل کر ان سے ملنے آیا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو کہنے لگا، جدلیہ بن اخیقام کے پاس آؤ اور دیکھو کہ کیا ہوا ہے۔ جو ہی وہ شہر میں داخل ہوئے تو اسماعیل اور اس کے ساتھیوں نے انہیں قتل کر کے ایک حوض میں پھینک دیا۔ صرف 10 آدمی بچ گئے۔ جب انہوں نے اسماعیل سے کہا، ہمیں مت قتل کرنا کیونکہ ہمارے پاس گندم، جو اور شہد کے ذخیرے ہیں جو ہم نے کھلے میدان میں کہیں چھپا رکھے ہیں۔ یہ سن کر اس نے انہیں دوسروں کی طرح نہ مارا بلکہ زندہ چھوڑا۔ جس حوض میں اسماعیل نے مذکورہ آدمیوں کی لاشیں پھینک دیں وہ بہت بڑا تھا۔ یہودا کے بادشاہ آسا نے اسے اس وقت بنوایا تھا جب اسرائیلی بادشاہ باشا سے جنگ تھی اور وہ مصپا کو مضبوط بنا رہا تھا۔ اسماعیل نے اسی حوض کو مقتولوں سے بھر دیا تھا۔ مصپا کے باقی لوگوں کو اس نے قیدی بنا لیا۔ ان میں یہودا کے بادشاہ کی بیٹیاں اور باقی وہ تمام لوگ شامل تھے جن پر شاہی محافظوں کے سردار نبوزرادان نے جدلیہ بن اخیقام کو مقرر کیا تھا۔ پھر اسماعیل ان سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک امون کے لیے روانہ ہوا۔ لیکن یوحنان بن کری اور اس کے ساتھی افسروں کو اطلاع دی گئی کہ اسماعیل سے کیا جرم ہوا ہے۔ تب وہ اپنے تمام فوجیوں کو جمع کر کے اسماعیل سے لڑنے کے لیے نکلے اور اس کا تعاقب کرتے کرتے اسے جبعون کے جوہڑ کے پاس جا لیا۔ جو ہی اسماعیل کے قیدیوں نے یوحنان اور اس کے افسروں کو دیکھا تو وہ خوش ہوئے۔ سب نے اسماعیل کو چھوڑ دیا اور مڑ کر یوحنان کے پاس بھاگ آئے۔ اسماعیل 8 ساتھیوں سمیت فرار ہوا اور یوحنان کے ہاتھ سے بچ کر ملک امون میں چلا گیا۔ یوں مصپا کے بچے ہوئے تمام لوگ جبعون میں یوحنان اور اس کے ساتھی افسروں کے زیر نگرانی آئے۔ ان میں وہ تمام فوجی، خواتین، بچے اور درباری شامل تھے جنہیں اسماعیل نے جدلیہ کو قتل کرنے کے بعد قیدی بنایا تھا۔ لیکن وہ مصپا واپس نہ گئے بلکہ آگے چلتے چلتے بیت الحم کے قریب کے گاؤں بنائم سرائے کمہاں میں رک گئے۔ وہاں وہ مصر کے لیے روانہ ہونے کی تیاریاں کرنے لگے کیونکہ وہ بابل کے انتقام سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ جدلیہ بن اخیقام کو قتل کرنے سے اسماعیل بن نتنیہ نے اس آدمی کو موت کے گھاٹ اتارا تھا جسے شاہی بابل نے یہودا کا صدر مقرر کیا تھا۔